سب سے زیادہ انکم ٹیکس دینے والوں میں سینیٹر فاروق نسیم اور MNA شاہد خاقان عباسی سر فہرست۔ وفاقی وزیر آبی وسائل فیصل وابڈا، سینیٹر فیصل جاوید، سابق وزیر صحت عامر محمود نے زیرو ٹیکس دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے 2,82,449، شہباز شریف نے 97,30,545 اور بلاول بھٹو نے 2,94,117 روپے ٹیکس دیا۔ وزرائے اعلیٰ میں جام کمال سب سے امیر اور عثمان بزدار سب سے غریب نکلے۔ تشریف رکھے میاں عتیق شیخ صاحب، کیا کر رہے ہیں جی؟ میاں عتیق شیخ صاحب تشریف کرے گا، میں تیرا دانت توڑ دوں گا، لوگوں کو زندہ جلائے گا۔ مشاہد اللہ خان صاحب تشریف رکھے آپ جی۔ پتہ ہے مشاہد میں صاحب، نے تو کچھ نہیں کہا، دیکھیں میں نے نہ اس کا نام لیا ہے، میں مشاہد کچھ صاحب اور بات کر رہا ہوں، وہ بالکل بولے جناب اس کا پلیز تشریف رکھے، ہاؤس کا ماحول خراب نہ کریں۔ سینٹ میں مشاہد اللہ خان اور میاں عتیق میں تلخ کلامی۔ سینیٹر مشاہد اللہ بولے تو باہر نکلو، تمہیں بتاؤں میں کون ہوں۔ سینیٹر میاں عتیق بولے یہ دھمکیاں دے رہا ہے، اس سے باہر نکالیں۔ چیئرمین سینٹ دونوں کو خاموش رہنے کی تلقین کرتے رہے۔ بیرسٹر محمد سیف نے اظہار خیال کیا کہ آج جو کچھ ہوا اس سے پورے ایوان کی بے عزتی ہوئی۔ جو منی لانڈرنگ کرتے ہیں ان کا سب کو پتہ ہے، صاحب اقتدار اور بڑے لوگوں کا احتساب ضروری ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاکی لاہور چیمبر میں گفتگو۔ مزید بولے کہ وزیر اعظم اپنا 60% وقت معیشت میں بہتری لانے کے لیے صرف کرتے ہیں، لوگ انکم ٹیکس دیں تو معیشت بہتر ہوگی۔ سندھ میں کرونا کیسز میں پھر اضافے کی لہر۔ محکمہ تعلیم سندھ پرائمری کلاسز کے آغاز پر تذبذب کا شکار ہو گیا۔ سندھ کابینہ کے بیشتر ارکان نے پرائمری کلاسز کے لیے تدریسی عمل بحال نہ کرنے کا مشورہ دے دیا۔ کرونا کیسز بڑھے تو تعلیمی ادارے کھولنے کے دوسرے اور تیسرے مرحلے پر نظر ثانی ہو سکتی ہے۔ سعید غنی کی پروگرام صبح سویرے پاکستان میں گفتگو۔ ریکوڈک معاملے پر ثالثی فورم نے پاکستان کو $6 ارب جرمانے پر حکم امتناع جاری کر دیا۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کا کہنا ہے پاکستان کے حق میں فیصلہ بڑا ریلیف ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر کانکنی کی ترقی اور منظم انداز میں امور کی انجام دہی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ میگا منی لانڈرنگ، پارک لین اور ٹھٹھا واٹر سپلائی کے ضمنی ریفرنسز، آصف علی زرداری کی ریفرنسز خارج کرنے کی درخواستوں پر احتساب عدالت کا فیصلہ 23 ستمبر تک مؤخر کر دیا گیا۔ معروف روحانی شخصیت سجادہ نشین سیال شریف پیر حمید الدین سیالوی کی نماز جنازہ ادا۔ والد پیر قمر الدین سیالوی کے پہلو میں سپرد خاک۔ ملک بھر سے مذہبی شخصیات اور مریدین کی بڑی تعداد نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا پیر حمید الدین سیالوی کے انتقال پر اظہار افسوس۔ ترک ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے مشہور کردار دیوان الب بنے۔ پروگرام صبح سویرے پاکستان کے مہمان جاوید جیتن پاکستانیوں کے گن گاتے رہے۔ بولے پاکستان آ کر بہت اچھا لگا، پاکستانی بہت مہمان نواز اور محبت کرنے والے ہیں۔ دیوان الب نے دل دل پاکستان، جان جان پاکستان کا نعرہ بھی لگایا۔ پول وولٹ میں سویڈش ایتھلیٹ ارمنڈ ڈوپلنٹس نے نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ ارمنڈ نے 6.15 میٹر بلند چھلانگ لگا کر 26 سالہ ریکارڈ توڑا۔ 1994 میں یوکرائن کے سرگے بوبک نے 6.14 میٹر بلند چھلانگ لگا کر ریکارڈ بنایا تھا۔ اور آسٹریلیا کی وینکوک آرٹ نمائش کا دوبارہ آغاز۔ 3D لائٹس کی مدد سے فن پاروں کی ملٹی میڈیا پر نمائش شائقین کو اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ جدید آرٹ کے دلداد افراد نمائش دیکھنے کے لیے سڈنی کا رخ کرنے لگے۔
ابھی آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں لیگی رہنما احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پیدا کیا ہے کہ جس سے جمہوریت کی بنیادیں کھوکھلی ہو رہی ہیں۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ جو وزیر اعظم صاحب نے اس بدترین جو ایک پارلیمانی تاریخ کا واقعہ تھا، اس کے بعد جو تقریر میں اپوزیشن پر الزامات لگائے، ان کی وضاحت ہونا ضروری ہے۔ وزیر اعظم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اس ملک کی تمام اپوزیشن غدار ہے اور اسے ملک کے مفاد سے کوئی سروکار نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ملک جس کی ساری اپوزیشن غداری کے سرٹیفکیٹ پہ آ جائے، اس ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے پھر کسی کو دانشوری کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کھیل ہم اس ملک میں بہت دیکھ چکے ہیں کہ جہاں سیاسی اختلافات پہ غداری کے سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں۔ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی اپوزیشن نے نہایت ذمہ داری کے ساتھ ان تمام قوانین پہ سیاست سے بالا تر ہو کے تعاون کیا ہے جن کی پاکستان کو فیٹف کے گرے لسٹ سے نکلنے کی ضرورت تھی۔ 9 قوانین تھے جو اتفاق رائے کے ساتھ پاس ہوئے ہیں۔ 2 قوانین ایسے تھے جو جس شکل میں حکومت نے پیش کیے اسی صورت میں اتفاق سے پاس ہوئے۔ 7 قوانین ایسے تھے جن پر خود حکومت نے جو لیجسلیشن کروا رہی تھی غور و خوض نہیں کیا تھا، اور جب اپوزیشن نے اس کے اوپر امینڈمنٹس دیں تو خود حکومت کی آنکھیں کھلیں کہ وہ کتنی بھونڈی لیجسلیشن تھی جو حکومت کر رہی تھی۔ لہٰذا اپوزیشن کی وہ تمام ترامیم حکومت نے منظور کی چونکہ وہ میرٹ کے اوپر تھیں، اور وہ قوانین بھی اتفاق سے پاس ہو گئے۔ جن قوانین پر حکومت اور اپوزیشن کا اختلاف تھا ان کا تعلق فیٹف سے نہیں تھا، ان کا تعلق پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی بنیادی حقوق اور شہری آزادیوں کے ساتھ تھا۔ ان قوانین کا تعلق پاکستان کو ایک سرویلنس اسٹیٹ یا ایک جمہوری اسٹیٹ بنانے سے تھا۔ ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کو ایک جاسوسی کی ریاست بنا دیا جائے جہاں پہ ہر شخص کے لیپ ٹاپ کے اندر ریاست گھسی ہو، جہاں ہر انسان کے موبائل فون کے اندر ریاست گھسی ہو، جہاں ہر انسان کے ڈرائنگ روم کے اندر بگنگ ڈیوائس لگا ہو، جہاں ہر انسان کی گاڑی کے اندر بگنگ ڈیوائس لگا ہو، اور ہر شخص کی بنیادی آزادیوں کو سلب کر لیا جائے۔ ہم ایک ایسی ڈریکونین ریاست نہیں چاہتے۔ ہم منی لانڈرنگ کے خلاف ہیں، ہم ٹیرر فائنینسنگ کے خلاف ہیں، لیکن ہم فیٹف کا نام لے کر پاکستان میں فیشزم یا ڈکٹیٹرشپ کی ریاست قائم کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اسی طرح منی لانڈرنگ کے اوپر منی لانڈرنگ کا نام لے کر آپ اگر ایک اور پھندا لگانا چاہتے ہیں، جیسے نیب کے ذریعے آپ لوگوں کو بغیر ضمانت کے، بغیر قانون کے حق کے 90 دن کے لیے کال کوٹڑیوں میں پھینک سکتے ہیں، تو ہم اس کی اجازت بھی نہیں دے سکتے کہ آپ میں سے کسی کے اوپر ایک کچی رسید لے کے منی چینجر سے کسی پر بھی الزام لگایا جا سکتا ہے کہ آپ منی لانڈرنگ کے مرتکب ہوئے ہیں، اور 90 دن کے لیے آپ کو بغیر ضمانت کے حکومت مسنگ پرسن قرار دے سکتی ہے۔ کسی کو نہیں پتا ہوگا آپ کہاں چلے گئے۔ اس قسم کے قوانین